الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 26واں سورت محمد کی آیات مبارکہ 1 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی مدد سے آج سورت محمد کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے 7 حامیم صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی تھی ان کی تکمیل ہوئی، جن میں زیادہ تر توحید کا ذکر تھا اور وہ مکی صورتیں تھیں، اور ان میں دلائل سے، مثالوں سے کفار مکہ کو دعوت دی گئی تھی۔ گزشتہ انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے تھے کہ جن لوگوں نے انبیاء کی بات پر لبیک نہیں کہا، رات دن انہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، لیکن انہوں نے دعوت کو قبول کرنے کی بجائے انبیاء کا مذاق اڑایا، ان کو جادوگر کہا، کبھی دیوانہ کہا، کبھی ساحر کہا، اور کبھی کہا کہ اچھا ہم تمہاری بات نہیں مانتے، ہم پر عذاب اللہ کو نازل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کے کہنے پر عذاب نازل نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی طرف سے مہلت دی جاتی ہے، لمبی ڈھیل دی جاتی ہے، اور مہلت مختصر نہیں ہوتی، لمبی ہوتی ہے کہ شاید یہ لوگ راہ حق کو قبول کر لیں، دعوت حق کو قبول کر لیں، توحید پرست بن جائیں، شرک کو چھوڑ دیں اور من چاہے زندگی کو چھوڑ کر رب چاہے زندگی اپنا لیں۔ لیکن جب مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انبیاء بھی ان سے مایوس ہو گئے، تو پھر انہوں نے اللہ سے فریاد کی کہ اے اللہ، ہم نے دن رات اس کو تیرے دین حق کی دعوت دی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، اب تو ان پر ایسا عذاب بھیج کہ جو آنے والی نسلوں کے لیے بھی عبرت ہو۔ تو پھر اللہ نے ان قوموں کو نیست و نابود کر دیا۔ خصوصاً ذکر ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، پھر اس کے بعد قوم عاد کا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، پھر قوم سمود کا جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، اس طرح شعیب علیہ السلام کی قوم کا، اس طرح بنی اسرائیل کا، تو ان کو مختلف عذابوں کے ذریعے اللہ نے ہلاک کیا۔ اور یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو کفار مکہ ہیں ان سے عبرت حاصل کریں اور دین حق کو قبول کر لیں۔ اب وہ 7 صورتیں جو تھی وہ مکی تھی۔ آج جو سورت محمد کا آغاز کیا جا رہا ہے یہ سورت مدنی ہے، اور اس میں 38 آیاتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔
جیسا کہ شروع میں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا. اب بعض مفسرین نے سے مراد کفار قریش لی ہیں، کیونکہ اولین مخاطبین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش مکہ تھے، آپ کے قبیلے کے لوگ تھے، آپ کے خاندان کے لوگ تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، آپ انہی میں پلے پوسے تھے، انہی میں پرورش پائی تھی، ساری زندگی انہی کے اندر گزاری تھی، کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے. اور بعض نے کہا کہ اہل کتاب ہے، کہ اہل کتاب کیونکہ ان کو تو پتہ ہے، ان سے پہلے جو انبیاء آئے تھے، جن کو وہ اپنے آپ کو جن کا وہ امتی سمجھتے تھے، ان پر اللہ نے کتابیں بھی نازل کی تھی، جیسے یہود ہے، ایسے نصارہ. لیکن یہ عام پیغام ہے، ان کے ساتھ سارے کفار میں اس میں داخل ہے. یعنی جو اس وقت موجود تھے کفار مکہ والین مخاطب تھے وہ بھی تھے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی تھے دنیا میں، چاہے فارس کے رہنے والے تھے، چاہے روم کے رہنے والے تھے، جب دنیا کے کسی کونے میں رہنے والے تھے، یہ سب کے لیے عام ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عام ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. آپ جو خاص قوم کے لیے نہیں تھے، صرف قریش کے لیے نہیں تھے، صرف حجاز کی سرزمین کے لیے نہیں تھے، بلکہ آپ تو ساری کائنات کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا، دنیا کے تمام اقوام کے لیے، ہر کونے کے لیے. تو یہاں یہی ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اولین کفار مکہ تھے، انہوں نے روکا، اور اس کے بعد انہوں نے ایسی مخالفت کی کہ آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. پھر اللہ نے آپ کو فتح و کامرانی عطا فرمائی، پھر حجاز سے اسلام جو ہے پوری دنیا میں پھیلا، اور اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے. یعنی جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی حق بات کو نہ مانا، اور خود بھی نہ مانا اور دوسروں کو بھی روکا، اللہ کی راہ سے روکا، تو پھر اللہ نے کیا کیا، ان کے اعمال برباد کر دیے. یعنی انہوں نے اگر کوئی نیکی کا کام کیا تو اس کو اس دنیا میں اللہ نے اس کا بدلہ دے دیا، آخرت میں ان کا بدلہ نہیں ہے. آخرت میں جو بدلہ ہے وہ ایمان پر ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں کی، اللہ نے انہیں ناکام بنا دیا. جیسے کفار مکہ نے سازش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ یہ ایک فتنہ ہے، اس طرح جب آپ نہیں ہوں گے تو یہ فتنہ خود بخود ختم ہو جائے گا. اللہ نے ان کو ناکام کیا، اور آپ محفوظ امن و امان کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، ان کے کچھ ہاتھ نہ آیا. پھر اللہ نے ان کو ناکام کیا بدر کے میدان میں. پھر اللہ نے ان کو ناکام کیا جب آپ فاتح بن کر مکہ میں آئے. اور پھر وہ دن کہ وہ سب آپ کے رحم و کرم پر تھے. اور دوسرا مطلب ہے ان میں جو بعض مکارم اخلاق پائے جاتے تھے، مثلا اعلیٰ اخلاق رکھتے تھے، صلہ رحمی کرنا، قیدیوں کو آزاد کرنا، مہمان نوازی وغیرہ، یا خانہ کعبہ اور حجات کی خدمت، تو ان کا صلہ انہیں آخرت میں نہیں ملے گا، کیونکہ وہ کفر پر قائم تھے. یعنی قریش مکہ جو تھے اپنے آپ کو کعبہ کا خادم کہلاتے تھے، سردار تھے. اگر قریش کے علاوہ
جو کاروان تجارت کے لیے جایا کرتے تھے وہ ان کو راستے میں ڈاکو لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن قریش کو اللہ نے اتنی عزت دی تھی کہ جو قافلہ قریش کے ساتھ قریش کا ہوتا تھا وہ امن و امان میں ہوتا تھا، جیسا کہ سورت قریش میں علیہ الاف قریش الاف ابریل تشت ہے بس ہے کہ گرمی اور سردی میں تو قریش مکہ بھی صلہ رحمی کرتے تھے، خود کو اللہ کے گھر کا مجاور کہتے تھے، اور اس طرح قیدیوں کو آزاد کرانا، مہمان نوازی میں بھی وہ آگے تھے، اور اس طرح خانہ کعبہ کی مجاورت بھی کرتے تھے اور حجاج کی خدمت بھی کرتے تھے۔ جو لوگ حج کے لیے آتے تھے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے تھے، یہ ان کی خدمت بھی کرتے تھے۔ اب یہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کا صلہ جو ہے انہیں آخرت میں نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کہ جب اللہ نے ان کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور انہوں نے ان کو دین حق کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کیا، انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے حق بات نہ مانی، تو پھر یہ ان کی خدمات جو تھے، یہ ان کی جو نیکیاں ہیں آخرت میں کام نہیں آئیں گی، ان کو آخرت میں بدلہ نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ یعنی ثواب ایمان پر ہے۔ ایک آدمی اگر ایمان رکھتا ہے اللہ پر کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، فرشتوں پر ایمان ہے اس کا، انبیاء پر ایمان ہے، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، اب انسانیت کی کامیابی اللہ کا حکم ماننے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں ہے، اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، مجھ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوں گے کہ تم نے یہ زندگی کیسے گزاری تھی، کیا تم نے حق کو قبول کیا تھا یا باطل کے راستے پر چلے تھے؟ تو ایسے لوگ جنہوں نے حق کو قبول کیا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اپنی ایمان لایا، جنہوں نے قرآن کو اللہ کا سچی کتاب مانا، اللہ کی توحید پر عمل کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھا، صرف اللہ کو حاجت روا سمجھا اور اللہ کو سب کچھ سمجھا، تو وہ لوگ پھر قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ ان کو اس دنیا میں وہ جو نیک اعمال کریں گے، کیونکہ ان کا ایمان ہے، تو اس ایمان کی وجہ سے ان کو صلہ ملے گا، اللہ کی طرف سے قیامت کے دن کو انعامات ملیں گے۔ کیوں؟ اصل چیز ایمان ہے۔ اور جن لوگوں کا ایمان نہیں ہے، جو آخرت کے منکر ہیں، نبی کے منکر ہیں، اللہ کی توحید کے منکر ہیں، قرآن مجید کی حقانیت کے منکر ہیں، تو پھر ان کے لیے عذاب ہے، ان کو قیامت کے دن ان کے لیے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، جہاں کے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور دنیا میں جہاں کے مظلوم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو ظالم ہے اللہ تعالیٰ ان کو خود سزا دے، اور مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد دے، اور جہاں کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، مسلمان جو ہیں ان کی مالی، دوسرے علاقوں کے مسلمان حکمران، خصوصاً اللہ تعالیٰ مسلمان حکمران کو غیرت اور ہمت عطا فرمائے کہ وہ ان کی مالی اور جانی امداد کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔